بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی آن لائن ہیڈ لائن۔ روس کا کہنا ہے کہ یوکرین کے ساتھ مذاکرات کے بارے میں اس کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور ماسکو زمینی حقائق کو مناسب رکھتے ہوئے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے۔ ماسکو میں ہفتہ وار پریس بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زاخراوا کا کہنا تھا کہ ہم کبھی مذاکرات سے پیچھے نہیں ہٹے۔ انہوں نے کہا کہ روس زمینی حقائق کی بنیاد پر یوکرین کے ساتھ مذاکرات اور بات چیت کے لیے اب بھی آمادہ ہے۔ روسی انخلا کے بعد یوکرین نے خیرسون کا کنٹرول دوبارہ حاصل کر لیا۔ کیف سے خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ضم شدہ یوکرین کے علاقے خیرسون سے روسی فوج کا انخلا ہو گیا ہے۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی نے بتایا ہے کہ یوکرینی فوج خیرسون کے مرکزی ٹاؤن اسکوائر پہنچ گئی۔ دوسری جانب روس کا کہنا ہے کہ یوکرینی فوج کی پیش قدمی کے باعث فوجی انخلا کا مشکل فیصلہ کیا۔ ایران کے سپر سونک میزائل کے تجربے پر عالمی جوہری توانائی ایجنسی کی تشویش۔ اقوام متحدہ کی ایٹمی توانائی ایجنسی نے ایران کے اس دعوے پر تشویش کا اظہار کیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ ایسا ہائپر سونک سپر میزائل تیار کر لیا ہے جو کسی بھی ملک کی دفاعی صلاحیت کو توڑ سکتا ہے۔ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے سربراہ رافیل گروسی کا کہنا تھا کہ یہ تمام اعلانات توجہ بڑھاتے ہیں، خدشات میں اضافہ کرتے ہیں، ایرانی جوہری پروگرام کی طرف عوامی توجہ مبذول کرواتے ہیں۔ امریکہ میں مڈ ٹرم الیکشن کے نتائج کا سلسلہ جاری، جو بائیڈن مطمئن، ڈونلڈ ٹرمپ مایوس۔ امریکی مڈ ٹرم الیکشن کے نتائج کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نتائج سے مطمئن جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ غیر مطمئن دکھائی دے رہے ہیں۔ امریکی وسط مدتی انتخابات میں سینٹ کی 49 نشستیں ریپبلکن کے پاس ہیں جبکہ ڈیموکریٹس کو اپنی 48 نشستوں کے ساتھ مزید 2 ارکان کی حمایت حاصل ہے۔ ایران عالمی جوہری توانائی ایجنسی کے حکام سے ملاقات کے لیے آمادہ۔ ایران نے عالمی جوہری توانائی ایجنسی اور اس کے 35 ملکی بورڈ کو 3 سائٹ سے ملنے والے یورینیم ذرات سے متعلق سوالات کے جواب دینے کے لیے ملاقات پر آمادگی کا اظہار کر دیا۔ یہ پیشکش ایسے وقت میں کی گئی ہے جب عالمی ایجنسی توانائی اگلا سماحی بورڈ اجلاس آئندہ ہفتے منعقد کرے گی، جہاں مغربی ممالک کی طرف سے ایک قرارداد پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ اس قرارداد میں ایران پر تعاون کرنے کے لیے زور دینے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ نیوزی لینڈ سے آسٹریلیا کے لیے نکلنے والی کروز شپ میں کرونا پھیل گیا۔ آسٹریلیا کے شہر سڈنی پہنچنے والی کروز شپ میں کرونا کے 800 کیسز سامنے آنے کے بعد بڑے خطرے کی گھنٹی بجا دی گئی۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق کروز شپ نیوزی لینڈ سے روانہ ہوا تھا جس میں عملے اور مسافروں سمیت 4600 افراد سوار تھے۔ اتنی بڑی تعداد میں کرونا کیسز سامنے آنے کے بعد وزیر داخلہ نے ہفتے کو عوام کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ شپ پر کرونا پروٹوکول مناسب تھے۔ رپورٹس کے مطابق کروز شپ پر 12 دن کے سفر کے دوران نصف راستے پر ہی کرونا کیسز کی بڑی تعداد کا پتہ چلنا شروع ہو گیا تھا۔ برطانیہ میں نرسوں کا تنخواہوں میں اضافے کے لیے پہلی بار ہڑتال کا اعلان۔ مہنگائی اور توانائی بحران سے یورپی ممالک میں بے چینی پھیلنے لگی ہے۔ برطانیہ کی نرسوں نے تنخواہوں میں اضافے کے لیے ہڑتال کر دی۔ لندن میں میڈیا رپورٹس کے مطابق رائل کالج آف نرسنگ کی یہ 6 سالہ تاریخ کی پہلی ہڑتال ہے۔ ملک کے تمام بڑے ہسپتال اس ہڑتال سے متاثر ہیں۔ دوسری جانب جنرل سیکرٹری RCN پیٹ کولن کا کہنا ہے کہ بس بہت ہو چکا، غصہ اب اقدامات میں تبدیل ہوگا۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری کردہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ محکمہ صحت میں فرائض ادا کرنے والے تمام اہلکاروں کے لیے مساوی تنخواہوں کی پیشکش کی گئی تھی، لیکن ٹریڈ یونین کی جانب سے وزارت صحت کی کسی بھی تجویز کو قبول نہیں کیا گیا۔ ہمارا واحد مطالبہ صاف اور منصفانہ انتخابات ہیں۔ عمران خان۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا کہنا ہے کہ ہمارا واحد مطالبہ صاف اور منصفانہ انتخابات ہیں جس کے ذریعے ہی ملک کو بحران سے نکالا جا سکتا ہے۔ تفصیلات کے مطابق تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے گورنر راج سے متعلق وزیر داخلہ کے بیانات پر قانونی پوزیشن سے آگاہ کیا۔ عمران خان حملہ اور ارشد شریف قتل کیس، چیف جسٹس کی جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے لیے مشاورت حتمی مراحل میں داخل۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی عمران خان حملہ اور ارشد شریف قتل کیس میں جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے لیے ساتھی ججز سے مشاورت حتمی مراحل میں داخل ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق چیئرمین تحریک انصاف عمران خان پر حملہ اور ارشد شریف قتل پر جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے خطوط کے مطالبے پر چیف جسٹس کی کمیشن تشکیل کے لیے ساتھی ججز سے مشاورت حتمی مراحل میں پہنچ گئی ہے۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں مقامی الیکشن اور سیاسی حقوق بحال کرے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے اسسٹنٹ سیکرٹری ڈونلڈ لو کا کہنا ہے کہ امریکہ نے بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر اعلیٰ سطح پر بات چیت کی ہے۔ ڈونلڈ لو نے برطانوی نشریاتی ادارے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ واضح کرنا چاہتا ہوں کشمیر سے متعلق امریکی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ ڈونلڈ لو کا کہنا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان براہ راست مذاکرات سے ہی مسئلہ کشمیر کا حل ممکن ہے۔ بھارتی حکومت کو کشمیر میں مقامی الیکشن اور سیاسی حقوق بحال کرنے چاہیے۔ امریکی انتخابات، پاکستان سمیت دیگر مسلم ممالک کے ریکارڈ امیدوار کامیاب۔ امریکہ میں ہونے والے وسط مدتی الیکشن میں مجموعی طور پر 83 مسلم امیدواروں نے کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکہ میں وسط مدتی الیکشن میں اس بار 150 مسلم امیدوار میدان میں اترے تھے، جن میں 23 ریاستوں کی قانون ساز اسمبلی کے 51 مسلم امیدوار بھی شامل ہیں۔ بھارت جنسی تشدد اور مذہبی منافرت کے خلاف سخت اقدامات اٹھائے، اقوام متحدہ کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ نے بھارت کو بنیادی انسانی حقوق کی فراہمی کو یقینی بنانے پر زور دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ ملک میں جنسی تشدد اور مذہبی منافرت کے خلاف سخت اقدامات اٹھائے جائیں۔ روسی فوج کے انخلاء تک جنگ بند نہیں ہوگی، امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ روسی فوج کے یوکرین سے مکمل انخلاء تک جنگ بند نہیں ہوگی۔ امریکی صدر نے وائٹ ہاؤس میں شمالی افریقہ اور ایشیا کے دوروں سے قبل میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ میری اور چینی صدر شی جن پنگ کی ملاقات 14 نومبر کو انڈونیشیا کے جزیرے بالی میں G20 اجلاس کے دوران ہوگی اور امید ہے کہ یہ مفید ثابت ہوگی۔ جبکہ امریکہ نے یوکرین کے لیے مزید فوجی امداد کا اعلان کر رکھا ہے۔ امریکی فوج کے بجٹ سے یوکرین کو $400 ملین کی عسکری امداد ملے گی۔ فلسطین کا اقوام متحدہ میں قدرتی وسائل پر فلسطینیوں کی خود مختاری کے حق میں ووٹ کا خیر مقدم۔ فلسطین اقوام متحدہ کی طرف سے فلسطینی علاقوں میں قدرتی وسائل پر فلسطینی عوام کی خود مختاری سے متعلق قرارداد کے حق میں ووٹ کا خیر مقدم کیا ہے۔ چین کا اپنے زیر تعمیر اسپیس اسٹیشن کے لیے کارگو خلائی جہاز روانہ۔ چین نے اپنے اسپیس اسٹیشن کے لیے کارگو خلائی جہاز روانہ کر دیا۔ چینی خبرساں ادارے نے چائنا میڈ اسپیس ایجنسی کے حوالے سے بتایا کہ تیانزو 5 کو ہفتے کی صبح لانگ مارچ 7Y6 راکٹ کے ذریعے جنوبی صوبہ ہینان میں واقع وین چیانگ اسپیس لانچ سینٹر سے روانہ کیا گیا۔ تیانزو 5 کے ذریعے چین کے زیر تعمیر خلائی اسٹیشن پر سامان بھیجا گیا ہے۔ اس خلائی اسٹیشن کی تعمیر رواں سال مکمل ہونے کی توقع ہے۔ وفاقی حکومت نے شرعی عدالت کے سود کے خلاف فیصلے پر دائر اپیل واپس لینے کے لیے درخواست دے دی۔ وفاقی حکومت کے وکیل سلمان راجہ نے سود کے خلاف فیصلے پر دائر اپیل واپس لینے کی سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ وفاقی حکومت کی جانب سے دائر کی گئی درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل واپس لینے کی بنیاد پر خارج کی جائے۔ بابر اعظم نے کراچی کنگ کو چھوڑ کر نئی ٹیم جوائن کر لی۔ قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے پاکستان سپر لیگ PSL کی فرنچائز کراچی کنگ چھوڑ کر پشاور زلمی کو جوائن کر لیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق پشاور زلمی کے مالک جاوید آفریدی نے
نجی ٹی وی چینل سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ بابر اعظم نے بطور کپتان پشاور زلمی کو جوائن کر لیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی لندن سے پاکستان روانگی مؤخر ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے لندن میں مزید ایک روز قیام بڑھا دیا۔ وزیر اعظم نے رات لندن سے لاہور کے لیے روانہ ہونا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے لندن میں نواز شریف سے 3 دن میں 4 ملاقاتیں کی۔ ملکی صورتحال پر صلاح مشورے کیے گئے۔ پاکستان میں اتحادی سیاسی جماعتوں سے بھی رابطے ہوئے۔ شریف برادران نے حکومت کی مدت پوری کرنے پر اتفاق کر لیا۔ ٹویٹر نے $8 کا بلو ٹک سبسکرپشن پلان روک دیا۔ ٹویٹر نے $8 ماہانہ فیس کے بدلے تصدیق شدہ اکاؤنٹ کا بلو ٹک حاصل کرنے کا پلان عارضی طور پر روک دیا ہے۔ ٹویٹر کی جانب سے $8 بلو ٹک سبسکرپشن پلان جاری کرتے ہوئے ٹویٹر پر جعلی اکاؤنٹس کی بھرمار لگ گئی اور رواں ہفتے پلان متعارف کیے جانے کے بعد ہر اس صارف کو بلو ٹک دیا جا رہا ہے جو ماہانہ $8 ادا کرے گا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔